السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج اس لیکچر کے اندر ہم سمجھیں گے کہ ترتیل کیا ہے اور استعاذہ اور بسملہ کے ہم اصول سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ترتیل۔ اب ترتیل کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس کو ہم ترتیل کہتے ہیں، یعنی لغوی معنی اس کے کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ اب قرآن کی اصطلاح کے اندر اگر ہم سمجھیں کہ ترتیل سے کیا مراد ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترتیل کہلاتا ہے۔ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ اصطلاحی معنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر سلو سپیڈ کے ساتھ پڑھنا یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اب ترتیل کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ المزمل میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آپ سلو سپیڈ کے ساتھ، حسن تناسب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف، کہ ترتیل کیا ہے؟ وہ حروف کی تجوید ہے۔ کہ ترتیل کیا ہے؟ وہ حروف کی تجوید ہے، اور ومعرفت الوقوف، اور وقف کا جاننا ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ کہ کہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا، اس علم کا جاننا، اور حروف کی تجوید، یعنی حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ہا اور ہا میں جو فرق ہے، ٹھیک ہے، عین اور حمزہ میں جو فرق ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تجوید کہلاتا ہے۔ تو حروف کی تجوید اور وقف کا جاننا، وقف کا جاننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترتیل کہلاتا ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ترتیل کیا ہے؟ وہ تجوید حروف کی اور وقف کا جاننا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا ہے کہ ترتیل کیا کہلاتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی اس سے کیا مراد؟ سلو سپیڈ۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اچھے انداز کے اندر سلو سپیڈ کے ساتھ پڑھنا، اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ترتیل کے اصطلاحی معنی، یعنی قرآن کی اصطلاح کے اندر ہم اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اب جب ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا، مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ اب جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، تو اس سے ہماری سپیڈ کیا ہے؟ وہ سلو ہو گئی۔ یعنی جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ کریں گے تو ہماری سپیڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سلو ہو جائے گی۔ ہماری سپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کو بغیر تجوید کے پڑھتے، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو کیا مطلب کہ ہماری سپیڈ کیا ہے؟ وہ تیز ہو گئی ہے، وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری سپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی۔ اور ہم نے کہا ہے کہ ترتیل کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہم اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ تو اسی لیے تجوید الحروف، یعنی جب آپ حرف کی تجوید کریں گے، اس کو اس طرح ادا کریں گے جیسے اس کو کرنا چاہیے، اس کے مخرج اور اس کی صفت کا خیال رکھیں گے، تو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی، اور سلو سپیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ترتیل ہے۔ اسی طرح وقف کا جاننا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ وقف یعنی کہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا، کہاں پر ٹھہرنا لازم ہے، کہاں پر ٹھہرنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ علم بھی ترتیل کے اندر آتا ہے۔ تو ترتیل سے کیا مراد ہے؟ کہ تجوید الحروف اور وقف کا جاننا۔ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل کیا ہے؟ تجوید ہی ہے وہ حروف کی، یعنی جب ہم تجوید کے ساتھ حروف کو ادا کریں گے تو ہماری سپیڈ سلو ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کیا ہے ساتھ؟ وقف کا جاننا، کہ کہاں پر ٹھہرنا اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں استعاذہ اور بسملہ پر۔ استعاذہ اور بسملہ، استعاذہ اور بسملہ، استعاذہ کیا ہے اور بسملہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعاذہ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہیڈنگ کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ اس کو ہم استعاذہ کہتے ہیں۔ اور بسملہ ہم کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بسملہ ہے۔ اب ان کو پڑھنا کہاں پر لازمی ہے، کہاں پر نیسیسری ہے، اور کہاں پر ان کا پڑھنا آپشنل طور پر ہے،
ہم کہاں پر اس کو ضروری پڑھیں اور کہاں پر ہماری مرضی ہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے۔ اس کے ہم 3 اصول سمجھتے ہیں، بالکل آسان سے اس کے اصول ہیں جو ہم نے اپنے یعنی تلاوت کے دوران یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت۔ سب سے پہلے آپ نے یہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جب بھی ابتدائے تلاوت ہوگا تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا لازمی ہوگا۔ اور اسی طرح جب ہم سورت کا آغاز کریں گے، سورت کی ابتدا کریں گے، تو اس کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، یعنی ابتدائے تلاوت ہوگا جہاں پر بھی تو ہم نے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو لازمی پڑھنا ہے، اور جہاں پر آغاز سورت ہوگا تو وہاں پر ہم نے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے ابتدائے تلاوت؟ تو ہم نے کیا دیکھا ہے ابتدائے تلاوت کے اندر کیا ہے؟ استعاذہ لازمی چیز ہے، استعاذہ آ گیا، اور ابتدائے سورت بھی ہے تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں اس کے اندر کیا ہوں گے؟ لازمی ہوں گے، نیسیسری ہوں گے۔ یہ دونوں اس کے اندر کیا ہیں؟ استعاذہ اور بسملہ اس اصول کے اندر کیا ہیں؟ لازمی طور پر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ ابتدائے تلاوت لیکن ابتدائے سورت نہیں ہے بلکہ درمیان سورت ہے۔ ابتدائے تلاوت درمیان سورت، اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے استعاذہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ابتدائے تلاوت ہے۔ تلاوت کا جب بھی ہم آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، تو ابتدائے تلاوت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے۔ لیکن سورت کا درمیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کھولا اور ہم نے کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اعوذ باللہ کو تو ہم نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ ہم تلاوت کی ابتدا، تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن سورت کا درمیان ہے تو جو بسملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہوگا؟ یہ آپشنل ہوگا، یعنی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس سے آپ کو زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن استعاذہ اس کے اندر لازمی چیز ہے۔ تھرڈ کیا ہے؟ ابتدائے سورت لیکن درمیان تلاوت، یعنی ہم تلاوت پہلے کر چکے تھے، ہم نے شروع کر لی تھی، اب پڑھتے پڑھتے ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر کوئی نئی صورت آ گئی ہے، تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ ابتدائے سورت۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی ابتدائے سورت ہوگا تو بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو لازمی پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ابتدائے سورت ہے تو بسملہ یہ نیسیسری ہے، یعنی لازمی ہے۔ ابتدائی سورت کی وجہ سے بسملہ لازمی ہے، لیکن درمیان تلاوت ہے، ہم تلاوت کے درمیان کے اندر ہیں، ہم نے تلاوت پہلے شروع کر لی تھی، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ جو استعاذہ ہے، استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ آپشنل ہو جائے گا۔ یعنی 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ ابتدائے تلاوت جہاں پر بھی ہوگا تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، اور جہاں پر ابتدائے سورت ہوگا تو وہاں پر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے، یعنی ہم نے قرآن مجید کو کھولا ہے اور کوئی نئی سورت سے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کو کھول کر ہم الحمدللہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ابتدائے تلاوت بھی ہے اور ابتدائے سورت بھی ہے، تو اس کے اندر ابتدائے تلاوت کی وجہ سے استعاذہ لازمی ہے اور ابتدائے سورت کی وجہ سے بسملہ لازمی ہے۔ دوسرا اصول کون سا ہے؟ ابتدائے تلاوت اور درمیان سورت کی ابتدائے تلاوت ہے، تلاوت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو کھولا ہے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، لیکن سورت کے درمیان سے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟
ابتدائے تلاوت کی وجہ سے استعاذہ لازمی ہوگا اور درمیان صورت کی وجہ سے بسملہ آپشنل طور پر ہے۔ تیسرا اصول کون سا ہے؟ ابتدائے صورت درمیان تلاوت، یعنی ہم نے تلاوت کا آغاز پہلے کر لیا تھا اور درمیان کے اندر نئی صورت شروع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ابتدائے صورت کی وجہ سے بسملہ لازمی ہے، لیکن درمیان تلاوت کی وجہ سے استعاذہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپشنل طور پر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بنیادی حرکات، مکمل حرکات کتنی ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور لحن کے بارے میں جانیں گے کہ لحن یعنی جس کو ہم غلطی کہتے ہیں وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، کون سی غلطی کرنا حرام ہے، کون سی غلطی کرنا مکروہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔